تمام قسم کی بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت و جلال کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں آپ کو اور پورے عالم اسلام کو رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا کیا اور اس کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ہمیں بھرپور موقع عنایت کیا، خوب سے خوب عبادات کے اہتمام کا رب العالمین نے ہمیں موقع عنایت فرمایا۔ بے شمار درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں شاکر نشر ساقی کوثر محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور خدمتگار خواتین اسلام، رمضان المبارک کی آج 29ویں تاریخ ہے، آخری پڑاؤ میں ہے ہم لوگ رمضان کے۔ اب پھر اس کے بعد آنے والا رمضان کس کے مقدر میں ہے نہیں ہے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ وہ آدمی قابل مبارکباد ہے، وہ آدمی فوز و فلاح کا مالک ہوگا، کامیابی اس شخص کے اوپر قدم برس ہوگی جس نے رمضان کی عظمتوں کو جانا، رمضان کی قدر و قیمت کو پہچانا اور اس ماہ مبارک میں اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا لیا، وہی شخص کامیاب ہے۔ برا ہے وہ شخص، بدقسمت ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا، اس کی عظمتوں کو نہیں سمجھا، رمضان کی برکتوں سے فیضیاب نہیں ہو سکا، اللہ کی رحمت سے دور رہا، اور وہ شخص یہ مبارک مہینہ ہم سے چلا جا رہا ہے لیکن اسے توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے رب کو راضی کر سکے، اسے اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ رب کی رحمتوں اور اس کی برکتوں کے ہم مستحق بن جائیں، اسے اس بات کی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم اللہ رب العالمین کو خوش کر لیں۔ اس شخص سے بڑا بدنصیب اور اس سے بڑا بدقسمت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ رمضان کا مہینہ جو اب ہم سے ختم ہونے کو ہے، یہ مہینہ جہاں ایک طرف عبادت و ریاضت کا ہمیں موقع عنایت کر دیا، وہی جاتے جاتے چند سوالات چھوڑ کر کے جا رہا ہے۔ وہ ہم سے یہ پوچھ رہا ہے رمضان کا مہینہ کہ رمضان تو ختم ہو رہا ہے، رمضان میں تمہاری جد و جہد کیسی رہی، تمہاری کوششیں کیسی رہی، رمضان کے اس مبارک مہینے میں تم نے کیا پایا کیا کھویا، اس کا محاسبہ کر لو۔ یہ رمضان کا مہینہ جو قیام و سیام کا مہینہ تھا، جو مہینہ صدقات و خیرات کا مہینہ تھا، جو مہینہ توبہ اور عنابت اللہ کا مہینہ تھا، جو مہینہ غریبوں کی غریب پروری کا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا، بیواؤں کے حقوق پہ خیال کرنے کا، اور اسی طرح سے سماج و معاشرے میں پہلے وہ افراد جو بے کس ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ تھا۔ یہ مہینہ جو صبر و شکر کا مہینہ تھا، یہ جو صفات ہم نے بیان کیے، یا رمضان المبارک کے جو صفات ہیں، ان صفات سے ہم نے اپنے آپ کو متصف
کیا یا نہیں کیا؟ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم سے یہ پوچھتا ہے، ہم سے پوچھتا ہے رمضان کہ لوگوں تمہاری راتیں قیام اللیل میں گزری یا نہیں گزری؟ تمہارے ایام اللہ کے حضور روزہ رکھنے میں گزرے یا نہیں گزرے؟ یہ رمضان ہم سے پوچھتا ہے۔ رمضان جاتے جاتے ہمیں یہ بھی بتا کر کے جا رہا ہے کہ لوگوں جس قدر تم نے جد و جہد کے ساتھ، چستی کے ساتھ، نشاط کے ساتھ جس طرح سے اس مبارک مہینے کو مضبوطی کے ساتھ تم نے تھامے رکھا، جس مضبوطی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام تم نے کیا، جس مضبوطی کے ساتھ اور جس عزم و حوصلے کے ساتھ تم نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، تراویح کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا، جس جوش جذبے کے ساتھ تم نے غریبوں، مسکینوں، فقیروں کا خیال رکھا، اور جس عزم و حوصلے کے ساتھ تم نے اپنے گناہوں کا احترام اپنے رب کے حضور کیا، یہ مبارک مہینہ تمہیں جاتے جاتے یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ مبارک مہینہ تمہارے لیے عملی مشق کا مہینہ تھا، تمہارے لیے ٹریننگ کا مہینہ تھا۔ یہ مہینہ تمہیں یہ سبق دے کر کے جا رہا ہے کہ مسلمانوں، تمہارا رب صرف رمضان میں تمہارا رب نہیں ہے، تمہارا رب صرف رمضان کے مہینے میں تمہارے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو صرف رمضان میں اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا مظاہرہ نہ کرے، بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ سال کے دوسرے دنوں میں بھی رمضان کے اثرات اس کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس جوش جذبے کے ساتھ اس نے رمضان کے مبارک مہینے میں عبادات کا اہتمام کیا ہے، اسی جوش اور جذبے کے ساتھ وہ سال کے دوسرے دنوں میں بھی اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ قرآن نے کہا ہے، قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ عید الفطر کا چاند نظر آ جائے، شیطان کھل جائے، اس سے پہلے تم بھی آزاد ہو جاؤ، شوال کا چاند نظر آ جائے، مسجدیں ہماری ویران ہو جائے، شوال کا چاند نظر آ جائے، غریب پروری ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے، شوال کا چاند نظر آ جائے، رمضان کی جتنے ایکٹیویٹیز تھی، جتنے نشاطات تھے، وہ سارے نشاطات ہمارے ختم ہو جائے، اور ہم صرف ایک رمضانی مسلمان کے طور پر ہماری پہچان باقی ہے، ہماری آئیڈینٹی یہ رہے کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے یہ سمجھے کہ یہ برساتی میووں کی طرح یہ رمضانی مسلمان ہے، جبکہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان دائمی مسلمان ہونا چاہیے۔ مسلمان موسمی مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان وہ محمدی مسلمان، وہ جب تک اس کی سانس باقی ہے اس وقت تک وہ رب کا بندہ رہتا ہے اور اللہ کا تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں بھلا رہتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے، اعمال اس کے قبول ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ رمضان میں ہم نے خوب آنسو بہائے، رمضان میں خوب ہم نے تلاوت قرآن کو انجام دیا، اور رمضان کے بعد پھر وہی ہماری بےراہی، وہی بدماشی اور اللہ کی نافرمانی اور اس کے حکم کی نافرمانی، ناشکری، یہ ساری چیزیں جب ہماری زندگی میں پھر لوٹ کر آ جاتی ہے تو پھر رمضان کے اس جد و جہد کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے، کوئی فائدہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارے یہ روزہ کام آ جائے، جس روزے کو ہم نے وہ پیاس کی شدت کو برداشت کر کے حلال چیزوں کو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام قرار دیا کہ تم اسے نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے، نہیں چھو سکتے، اس کی رضا کی خاطر ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اگر یہی ٹریننگ اور یہی سلسلہ ہمارا سال کے دوسرے دنوں میں باقی رہا تو پھر یہی روزہ ہمارے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہے گا کہ مولا کریم تیرا یہ وہ بندہ ہے جسے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا تھا اور میرا یہ بندہ رک گیا تھا۔ قرآن کریم آ کر کہے گا رب کریم پوری دنیا رات میں سو رہی تھی، تیرا یہ بندہ راتوں میں جگ کر تیرے آیتوں کی تلاوت کر رہا تھا،
وعدے، یہ روزہ، یہ نماز، یہ زکات، یہ صدقۃ الفطر، یہ استغفار، یہ عبادت اللہ، یہ سب ہمارے کام آئے گا۔ اور یاد رکھیے پوری دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی، ماں باپ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، میاں بیوی ساتھ چھوڑ دیں گے، بھائی بہن ساتھ چھوڑ دیں گے، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، ساتھ اگر نہیں چھوڑے گا تو یہی آپ کی نماز، یہی آپ کا روزہ، یہی صدقۃ الفطر، یہی توبہ اور استغفار، یہی عبادت اللہ، یہی غریب پروری، یہی مسکینوں کا خیال، یہی غریبوں کا خیال، یہی محتاج اور بیواؤں کا خیال آپ کو کل رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو کرے گا، اور وہاں آپ کو اللہ رب العالمین ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے گا انہی اعمال کو بتاؤ۔ اس لیے چونکہ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، میں بارہا کہتا ہوں کہ موت کب کس حال میں آ جائے کوئی نہیں جانتا۔ باپ دادا ہمارے اس دھرتی پر موجود ہیں اور ہم چلے جا رہے ہیں، بوڑھے بیمار جو سالوں سال سے بیمار ہیں، جن کی اب کوئی امید نظر نہیں آتی، وہ سالوں سال بستر عمر پر پڑے رہے ہیں۔ ایک ہنستا کھیلتا نوجوان جو 22 سال 25 سال کی عمر میں ہوتا ہے، جس سے دنیا کو بہت ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، جس سے اپنے خاندان والوں کو، گھر والوں کو بہت ساری امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، اچانک وہ ہمیں دعوے مبارکت دے جاتا ہے، اسے یہ موقع نہیں ملتا کہ رب کریم کی بارگاہ میں وہ کچھ دن اور زندہ رہ کر کے عبادت کر لے، مسجدوں میں آ کر سے مسجود ہو جائے، وہ قیام اللیل کا اہتمام کرے، وہ رکوع اور سجود کا اہتمام کرے، اس بات کی اسے فرصت نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، خبر اس کے کہ ہمارے آنکھیں بند ہو جائے اس سے پہلے ہم اپنی زندگی کو غنیمت جانیں، اپنی زندگی کے ایام کو غنیمت جانیں۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص لوگوں کے قدم لا تزول قدم عبد، اللہ کے بندوں کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کریں گے جب تک کہ ان سے ان کے بارے میں کچھ نہیں آتا ہے۔ وعن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، کہ نوجوانوں تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، شب قدر کے اہتمام میں گزاری یا چوراہوں پر گھومنے میں گزاری؟ نوجوانوں تمہاری جوانی اللہ کے گھر میں سجدے کی حالت میں گزری یا چوک چوراہوں پر مارکیٹوں میں اور دوسری جگہوں پر اللہ کی نافرمانی میں گزری؟ نوجوانوں تمہاری جوانی اللہ کے حضور رکوع میں گزری یا پھر وہ مہینہ جو بخشش کا مہینہ تھا، وہ مہینہ جو رحمت و غفران کا مہینہ تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ پوری دنیا جس کو روزے پر رکھے ہوئے دعائیں خیر کر رہی تھی، دعائیں استغفار کر رہی تھی، اس وقت تم سیریل اور فلمی اور دوسری غیر شرعی چیزوں میں لگے تھے جس سے رب ناراض ہوتا ہے، جس سے رب ناخوش ہوتا ہے۔ کہیں تمہارے اعمال ایسے تو نہیں تھے؟ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی زندگی کا حصہ کہاں گزارا؟ جب تک کہ ہم اس سوال کا جواب نہیں دیں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اس وقت تک ہماری رہائی نہیں ہوگی۔ رہائی تو قیامت کے اس دن سے ڈریے، خوف کھائیے، کوئی کمی پیشی نہیں عبادت میں، اللہ رب العالمین سے دعا مانگیے اور اللہ رب العالمین سے اس بات کی بھیک مانگیے، توفیق مانگیے کہ مولا کریم جس رغبت کے ساتھ ہم نے اس مہینے میں تیری عبادت کی، اللہ سال کے دوسرے دنوں میں بھی تو ہمیں اسی تربیت کرا۔ اللہ رب العالمین جس طرح ہم نے نماز کا اہتمام کیا، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا، مولا کریم سال کے دوسرے دنوں میں بھی تو ہمیں اسی تربیت کرا۔ اے اللہ جس طرح اس مہینے میں ہم نے غریبوں کا خیال رکھا، سماج کے پچھڑے لوگوں کا خیال رکھا، اے اللہ سال کے دوسرے مہینے میں بھی ہمارے اندر یہی جذبہ باقی ہے۔ اے اللہ اسی جذبے کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ تاکہ تیری رضا حاصل ہو سکے اور تیرے بندوں کی ضرورتوں کی تکمیل ہو سکے۔ اس جذبے کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ہم اس خوش فہمی میں نہ مبتلا ہو جائیں کہ یار اس بات میں رمضان میں خوب نماز پڑھی ہے، خوب قرآن کی تلاوت کی ہے، اس خوش فہمی میں رہ کر اپنے اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان انسان کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، انسان کو کھلاتا ہے
نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے لگتا ہے. تو ہمیں شیطان کی اس دھوکے سے بچنا ہے, شیطان کی اس فریب سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے. جس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے شیطان کے مکروہ فریب سے, وہی شخص کامیاب ہے, وہی شخص اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور نوجوان بھائیوں اور معزز خواتین اسلام, رمضان کے اس پیغام کو ہم اور آپ سمجھیں, رمضان کے اس حقیقت کو ہم اور آپ سمجھیں. اور بلکہ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ سلف صالحین اس مہینے میں جب عبادت کرتے تھے تو رمضان ختم ہونے کے بعد مزید 6 مہینہ تک اللہ سے رو رو کر دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے, اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے, ہمارے روزے کو قبول فرما لے, ہماری تراویح کو قبول فرما لے. یہ بار بار دعا کرتے تھے. ہماری کیا حالت ہے آپ؟ اگر دعا کو ہاتھ اٹھ بھی گئے تو 5 منٹ 10 منٹ بہت ہے, اور پھر اس دعا میں بھی وہ عاجزی, وہ انکساری, وہ تضرع, وہ خاکساری نہیں, ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں, اللہ سے مانگ بھی رہے ہیں اور دنیا کی لو و دیکھ میں بھی مشغول ہے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, کسی سے گفتگو کر رہے ہیں, ایک ہاتھ دعا کے لیے اٹھا ہوا, دوسرا ہاتھ موبائل کی طرف, سیلفی کی طرف ہے کہ سیلفی کی گاڑی کے لیے آئے. تو ایسی دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دعاؤں میں جب تک رقت نہ ہو, دعاؤں میں جب تک آنسو نہ گرے تو پھر اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ آنسو کے قطرات گرائیے اور رب سے رو رو کر کے مانگیے. رب تو اتنا بڑا غفور رحیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ایک ایک ضرورتوں کو جانتا ہے اور اس کی ضرورتوں کی تکمیل بھی کرتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی بدولت ہم حسن ظن میں مبتلا نہ ہو جائے, بلکہ اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں. یہ رمضان کا مہینہ ابھی کچھ لمحہ اس کا باقی ہے, ممکن ہے آج شام کو چاند نہیں پڑا ہے. اب تک جو لوگ اللہ کی رحمت سے دور رہے, جن کو سمجھ میں نہیں آئی باتیں, غفلت کے شکار رہ گئے, سستی کے شکار رہ گئے, کیا ان کے لیے ابھی بھی وقت نہیں ہے؟ وہ ابھی بھی اللہ کی بارگاہ میں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے, صدق دل کے ساتھ, سچے اخلاص, سچی نیت کے ساتھ, اور اللہ سے اس بات کی توفیق مانگے کہ اللہ جو بھی گناہ ہم نے کیا ہے اللہ جاننے کی بنیاد پر یا نہ جاننے کی بنیاد پر جیسے بھی اے اللہ اپنے گناہوں کا میں اعتراف کرتا ہوں تیرے دربار میں مولا کہ میرے گناہوں کو معاف کروا دے. اللہ کی قسم اگر سچے دل کے ساتھ ہم اللہ سے مانگیں گے, اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا, اللہ ہمارے توبے کو قبول کرے گا. اور ہو سکتا ہے کہ اس کی رحمت کہ ہم مستحق ہو جائے اور اس کے مطیع اور دعا کرنا ہو جائے, لیکن ہم مانیں گے کب؟ مانتے تو ہے نہیں, ماننے کی توفیق نہیں ہوتی تو پھر ہمیں ملے گا کیسے؟ آج دنیا کے حالات کو دیکھیے, دنیا کے حالات کو دیکھیے, دنیا اللہ نے ہمیں کتنا بہترین موسم, کتنا بہترین وقت اور کتنا بہترین لمحہ کیا ہے کہ آج ہم سب سے مہنگی کھجور سے روزے افطار کرتے ہیں, سب سے بہترین مشن سحری میں کھاتے ہیں. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کے وہ بندے جو بندے بارود کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, کھلے
رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اسی شکریہ کے طور پر ہم عیدگاہ میں دوبارہ ادا کرتے ہیں، جو ایک نماز ادا کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادا کرتے اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کرے اور اس کی تصویر بیان کرے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے جو مبارک مہینہ عطا کیا، اس کی تکبیر پر ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے کہ کچھ آداب ہیں اور کچھ مسائل ہیں، ان مسائل کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عید الفطر کے لیے جیسے ہی ایک کا چاند نکل آئے، اس وقت سے لے کر کے عید الفطر کی نماز کے وقت تک مسلمانوں کو چاہیے کہ تکبیر کا سلسلہ جاری رکھے۔ مسلمان مرد آواز بلند اور عورتیں خاموشی کے ساتھ اللہ کی تکبیر بیان کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یا اس کے علاوہ جو بھی زیور والد ہیں ان زیور کے ساتھ تکبیر ماننا چاہیے۔ عیدگاہ جانے سے پہلے انسانوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ عمدہ سے عمدہ کپڑا سے نکل کرے، بہترین خوشبو کا استعمال کرے، غسل کر لے، اور عیدگاہ نکلنے سے پہلے چند پاک حضور جوڑا نہیں 1 3 5 7 یہ سنت کا جوڑا پاک عدد میں کھجور کھائے اور کھجور کھا کر کے عیدگاہ کے لیے نکلے، اور پھر جب ادھر سے واپس آئے تو راستہ بدل کر کے آیا۔ یہ سب سنت کا طریقہ ہے۔